أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قرآن مجید کا ایک عجیب سا اعلان کہ جو ساری کائنات کو متوجہ کر رہا ہے. لو اتبع الحق اہواءہم، اگر کبھی کہیں بھی حق باطل کی پیروی کر لے گا تو نہ یہ زمین بچے گی نہ آسمان. اگر حق باطل کی اتباع کر لے گا، اگر حق باطل کی پیروی کر لے گا تو نہ یہ زمین بچے گی نہ آسمان. لفسدت السماوات والارض، سماوات بھی ختم ہو جائیں گے اور زمین بھی ختم ہو جائے گی. ومن فیہن، اور اس کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ اعلان قرآن کر رہا ہے کہ زمین و آسمان تب تک باقی رہیں گے جب تک حق باطل کی اتباع نہیں کرے گا. اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے گھر بار دینا گوارا کر لیا، اولاد کی قربانی گوارا کر لی، اپنی قربانی گوارا کر لی، مگر باطل کی بیعت کا انکار کیا. باطل کی بیعت کا انکار صرف اسلام کو بچانا نہیں ہے، اس زمین کو بھی بچانا ہے، اس آسمان کو بھی بچانا ہے. انکار بیعت حسین اس زمین کو بھی حیات دے رہا ہے، اس آسمان کو بھی حیات دے رہا ہے. عزیزو، حق و باطل کی داستان روز ازل سے چلی آ رہی ہے. روز ازل سے اب تک کبھی کسی صاحب حق نے کسی باطل کی اتباع اور بیعت نہیں کی، جان دے دی. آدم شیطان کے آگے نہیں جھکے، ابراہیم نمرود کے آگے نہیں جھکے، موسیٰ فرعون اور شداد کے آگے نہیں جھکے، رسول ابو جہل اور ابو لہب کے آگے نہیں جھکے، حسین یزید کے آگے نہیں جھکے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی زیارت وارثہ آواز دے رہی ہے، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. حسین کے ایک انکار بیعت نے سارے انبیاء کی محنتوں کی حفاظت کی ہے. صلوات پڑھے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ضرورت ہے عزیزو اس کائنات کو آشنا کرانے کی ضرورت ہے، اس کائنات کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس دنیا کو پہچانوانے کی ضرورت ہے کہ اگر اس دنیا کی حفاظت ہو تو حسین کے ساتھ آ جاؤ. میرے جملے کو سمجھیے گا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر اس انسانیت کی حفاظت چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ آ جاؤ. اس دنیا کی حفاظت چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ آ جاؤ. اگر معاشرے اور سماج کی عزت چاہتے ہو تو اس حسین کے ساتھ آ جاؤ، اس لیے کہ جہاں حسین نہیں ہوتے وہی آتنکواد ہوتا ہے. جہاں حسین نہیں ہوتے
کے ساتھ آ جاؤ. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے یہ کہا شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین. حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے, حسین دین بھی ہے, حسین دین پناہ بھی ہے. ایک تصور ہے حسین سے بادشاہت کا کیا تعلق ہے؟ حسین تو امام ہے اور بادشاہت تو دنیا داری کا نام ہے. پھر پوچھئے خواجہ سے کہ یہ کیوں کہا کہ شاہ حسین, حسین شاہ ہے. ٹھیک ہے, شاہ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے علماء کے لیے بھی, صوفیان کرام کے لیے بھی, صاحبان شریعت کے لیے بھی, مگر لفظ بادشاہ تو صرف حاکمان وقت کو کہا گیا ہے نا. مگر یہ کیوں کہا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین, حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے. ایک تو کہنا یہ مقصود ہے کہ جو کچھ حسین ہے حسین ہی ہے, یزید نہ شاہ ہے نہ بادشاہ ہے. حسین صرف سوالی ہے بیعت کا, فقیر سے زیادہ یزید کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو حسین سے سوال بیعت کرے. حسین کے سامنے سوال ہی ہے یزید. شاہ بھی حسین ہے, بادشاہ بھی حسین. بادشاہ جس وقت سے شعر کہا جا رہا تھا آج سے تقریباً 800 سال پہلے یہ کہا ہے شاہ حسین بادشاہ حسین. حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے. اس وقت روئے زمین پر روم کے علاوہ کہیں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا. زیادہ تاریخ میں جانا مقصود نہیں, آپ بات کرنا چاہوں گا. صرف روم کا ایک چھوٹا سا خطہ تھا جہاں ارسطو کا دیا ہوا چھوٹا سا ایمپائر تھا جمہوریت کا. ورنہ دنیا میں جہاں بھی تھی بادشاہت تھی, اور بادشاہ طرح طرح کے تھے. یہ خواجہ کیوں کہہ رہے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین؟ اصل میں قرآن کی اسی آیت کے حوالے سے جو بھی میں نے آپ کے حوالے کی, بتانا شاہ یہ چاہتے ہیں, خواجہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو قربانی دے کے بچایا ہے اسی کا حق ہے کہ بادشاہت کرے. جس نے زمین کو حیات دی ہے اسی کا حق ہے کہ اس کائنات پر اپنا تصرف رکھے. کہ حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے, اور صرف شاہ و بادشاہ نہیں ہے, حسین دین بھی ہے, حسین دین کی پناہ بھی ہے. عجیب بات ہے, خواجہ کے دروازے پہ آج بھی یہ قطع لگا ہوا ہے. زمانہ جاتا ہے, اسے چاہیے کہ خواجہ کے در کو چومنے سے پہلے اس قطعے کو بھی دیکھ لے کہ خواجہ خود کس در کو چوم رہے ہیں. خواجہ کا در چومو, چومو, اللہ کا احترام ہے, میں کہہ رہا ہوں. مگر یہ بھی ضرور دیکھو کہ ہم جس کے در کو چوم رہے ہیں وہ خود کس کے در پہ بیٹھا ہوا ہے. بہت وقت نہیں لوں گا, مجمع ماشاءاللہ بہترین نوحہ خوانی اور ماتم زنی کر رہا ہے, وقت کا دامن بھی بہت ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حسین دین ہے, شاگرد ہے, حسین دین ہے, حسین دی پناہ ہے. ایک ہی ذات جو دین بھی ہو دین پناہ بھی ہو کیوں کر ممکن ہے. دین پناہ بھی ہے یعنی دین کو بچانے والے. تو بچانے والے کا مطلب بچانے والا اور ہے, جو چیز بچائی جاتی ہے وہ اور ہے. تو بچایا جا رہا ہے دین کو, بچانے والے ہیں حسین. تو حسین دین کو بچانے والے ہیں, اس لیے دین پناہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں دین حسین یعنی حسین دین بھی ہے. ذرا غور تو کرو, حسین نے کربلا میں بچایا کیا ہے؟ حسین نے قرآن بچایا,
نہیں دیا. آدم سے لے کے 2015 کے 15 دسمبر تک, آدم سے لے کے سن 2015 کے 15 دسمبر تک کہیں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, ایک کربلا کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں سر سے زیادہ ہاتھ کی قیمت ہو. کیا سن رہے ہو بھائی؟ ساری کائنات میں ہاتھ کی قیمت کم ہوتی ہے, سر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تنہا کربلا ہے جہاں حسین نے سر کی قیمت کر دی ہے, کم ہاتھ کی قیمت بڑھا دی ہے. تنہا کربلا ہے, تنہا کربلا ہے. سردار نگار دست در دست یزید سر دے دیا, مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ وہی ہے جو میں نے پڑھی. اس لیے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کہ حسین کو کائنات بچانی تھی. اگر ہاتھ میں دے دیتے تو یہ کائنات نہیں بچتی. حسین نے کہا ہم نہ بچے, کائنات بچائی جائے گی. ہم نہ بچے, ہماری اولاد نہ بچے, مگر یہ کائنات بچائی جائے گی. بچا لیا حسین نے اس کائنات, ہاتھ نہیں دیا. اور اب جملہ سن لو, ابھی بہترین نوحہ بیانیہ لب و لہجے کا انصار حسینی قدیم مبارک پور پڑھ رہی تھی. آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور لا الہ الا اللہ کو بچا لیا. حقہ کے بنا لا الہ حسین, لا الہ الا اللہ کو بچا لیا, کلمے کو بچا لیا, اسلام کو بچا لیا, شرافت اسلامی کو بچا لیا, اخلاق کو بچا لیا. مگر اسے بچانے کے ساتھ ساتھ حسین نے سوال بیعت کو اتنا ذلیل کر دیا, اتنا ذلیل کر دیا کہ وہ یزید جو حسین کے کھلے ہاتھوں سے بیعت مانگ رہا تھا, سید سجاد کے گرفتار ہاتھوں سے بیعت نہ مانگ پایا. یزید, ہم تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے, سر دے دیں گے. اور پھر دیکھو کہ ہمارے گھرانے کا ہاتھ کتنا مضبوط ہوتا. پہچانو ہماری کلائیوں میں کتنی جان ہوتی ہے کہ تمہاری زنجیریں بھی پہن لے گا مگر تمہاری بیعت نہیں کرے گا. سید سجاد راوی کہتا ہے, پیغام جو پہنچانا تو پہنچا چکا. راوی کہتا ہے کہ میں سن 60 ہجری 28 رجب کو مدینے پہنچا. سن 60 ہجری 28 رجب کو مدینے پہنچا تو شہر مدینہ بند تھا. میں نے پوچھا لوگوں سے, میں گاؤں سے دور سے آیا ہوں اور آج کوئی چھٹی کا دن تو نہیں ہے, میری آواز پہنچ رہی ہوگی, آج کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے اور میں دور دراز کا رہنے والا ہوں, آیا ہوں. یہ آج شہر مدینہ بند کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا شہر مدینہ اس لیے بند ہے کہ وارث مدینہ مدینہ چھوڑ رہا. سن لیا نا؟ آج مدینہ تاراج ہو رہا ہے, رسول کے روضے پر چراغ جلانے والا جا رہا ہے, زہرا کی تربت پر قرآن پڑھنے والا جا رہا ہے, بھائی کے سراہنے بیٹھ کے دعا کرنے والا جا رہا ہے. آج مدینہ ویران ہو رہا ہے. مجھے کیا حسین جا رہے ہیں؟ صرف حسین نہیں جا رہے ہیں, آج جوانان بنی
ہاشم بھی جا رہے ہیں۔ آج مدینہ ویران ہونے والا ہے، اس لیے شہر مدینہ بند ہے۔ راوی ایک گاؤں کا دکاندار تھا اور شہر مدینہ میں سونا سلف لینے کے لیے آتا تھا اور لے جا کے اپنے گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو اب کبھی اور کسی دن آئیں گے، لیکن ہم نے بنی ہاشم کو کبھی ایک جگہ نہیں دیکھا، کبھی کسی کو دیکھا کبھی کسی کو دیکھا، بہتوں کو نہیں دیکھا، مگر آج اس قافلے کو جاتا ہوا دیکھیں گے تاکہ یہ سارے دنیا کے حسین ترین لوگ ایک جگہ ہمیں نظر آ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ بنی ہاشم کے سارے جوان چاند کی طرح ہوتے ہیں، اسی میں تو ہمارے بنی ہاشم بھی ہوں گے۔ آج ہم سب کو ایک جگہ دیکھ لیں گے۔ وہ راوی ایک گلی کے نکڑ پر موڑ پر آ کے کھڑا ہوا جس طرف سے قافلہ گزرنے والا تھا۔ سن لو آخری لفظ، آنسو روک نہ پاؤ۔ نکڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ ادھر ہی سے قافلہ گزرے گا، تو سارے جوانوں نے بنی ہاشم کو ایک گھوڑوں پر بیٹھا ہوا دیکھے۔ آج دیکھ لو کل یہ قافلہ لوٹے گا، ایک جوان بھی گھوڑوں پر نہ ہوگا۔ وہ کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا، اتنی دیر میں باب الحوائج غازی عباس کی آواز گونجی۔ زینب کیوں روتی تھی؟ ام کلثوم کیوں یاد کر کے روتی تھی؟ اس لیے کہ کوئی آواز دینے والا نہ رہا۔ آواز آئی، سنو گے آواز؟ اے مدینے والوں، اپنی کھڑکیاں بند کر لو کہ رسول کی بیٹیاں گزرنے والی ہیں۔ ذرا کسی کو نظر نہ اس وقت کھڑکیاں بند ہونے لگی، قافلہ اور آیا آگے، پھر آواز گونجی، اے اہل مدینہ، رسول زادیوں کی سواریاں آنے والی ہے، اور کھڑکیاں بند کر۔ وہ نکڑ کے اور قریب آیا۔ قریب آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ دو گھوڑے برابر سے چلے آ رہے ہیں اور دونوں گھوڑوں پر تقریباً 32 سال کے جوان بیٹھے ہوئے۔ ایک گھوڑا نہیں، دو گھوڑے جو برابر سے چل رہے ہیں اور دونوں پہ 32 سال کے کڑیل جوان بیٹھے ہیں۔ راوی نے کہا میں نے پہچانا نہیں، میں نے قریب کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا یہ دونوں کڑیل جوان جو چلے آ رہے ہیں، میں اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں ان دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ دونوں ہی قوی نظر آ رہے ہیں، طاقتور نظر آ رہے ہیں، یہ دونوں کون جوان ہیں؟ اس نے کہا ایک علی کا بیٹا عباس ہے، دوسرا حسین کا بیٹا سید سجاد ہے۔ ایسا کڑیل جوان جو مدینے سے اس طرح گیا تھا شام غریبہ، اپنے پھوپھی کے کاندھے پر سر رکھ کے خیمے سے برابر۔ کڑیل جوان میرے امام کا 32 سالہ علی ابن الحسین جو بیمار کربلا ہو گیا، مگر بیمار کربلا اس بیمار کربلا کو جسے ظالم نے بھی بیمار ہی سمجھا تھا، کیونکہ پھوپھی کے سہارے جلتے ہوئے خیموں سے نکلا تھا۔ سید سجاد کے پاس اس وقت اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ جلتے ہوئے خیمے سے خود نکل آئے، پھوپھی کے سہارے سے نکلے، مگر 11 محرم کو انہی کے پیروں میں دوہری بیڑیاں، ہتھکڑیاں، گلے میں توتے خاردار، کمر میں لنگر، عزادار ایک قوی انسان اتنا لوہا اٹھا کے نہیں چل سکتا جتنا سید سجاد کو پہنا دیا گیا۔ کربلا سے شام 2100 کلومیٹر کا یہ سفر طے کیا گیا۔ اس وقت کا فرات کے کنارے سے جو راستہ تھا وہ 1600 کچھ کلومیٹر کا تھا، مگر جس راستے کو یزیدیوں نے اپنایا تھا دمشق پہنچنے کے لیے وہ
میں لنگر بھی ڈالی گئی تھی تاکہ سید سجاد سیدھے قد سے نہ چل سکے. انصاف کرو عزادارو، سیدھے قد سے تو آدمی کچھ کلومیٹر چل سکتا ہے، مگر جھک کے چلنا ہو تو کچھ قدم کے بعد چلا نہیں جاتا. نہیں معلوم سید سجاد کانٹا بھرے راستے سے شام تک کیسے. بس گفتگو میں نے تمام کر دی. پھر آ جاؤ مدینے سے سید سجاد رخصت ہوئے تھے تو راوی نے کہا کہ میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ عباس زیادہ قوی ہیں یا سید سجاد زیادہ قوی. یہ دونوں تقریباً 32 سال کے کرنل جوان ایسے لگ رہے تھے کہ جس میں فرق میں نہیں کر پا رہا تھا. یہ راوی کہہ رہا ہے جب سید سجاد مدینے سے گئے ہیں اور جب مدینے پلٹے ہیں، اب سن لو بہن کا جملہ. جب مدینے پلٹے تو پھوپھی نے کہا سید سجاد ہم پہلے اپنے نانا کے روضے پہ جائیں گے. سید سجاد پھوپھی کو لے کے نانا کے روضے پر آئے. جیسے ہی سغرا کو یہ معلوم ہوا کہ میری پھوپھی نانا کے روضے پہ آ گئی ہے تو ایک کنیز کو ساتھ لیا اور سغرا نانا کے روضے پر آنے کے لیے